السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن سیریز کی 22ویں قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ آج ہم 22ویں پارے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں سورہ احزاب آ رہی ہے۔ حزب کے معنی گروہ کے ہوتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے، یعنی بہت سارے گروہ۔ سن 5 ہجری میں یہودی مشرکین اور دوسرے آس پاس کے مدینہ کے اور مکے کے آس پاس کے بہت سارے قبائل، جن سے مسلمانوں کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، لیکن یہودیوں کے چڑھانے پر اور پھر کفار مکہ کے چڑھانے پر سب نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا، اور پورا کا پورا لشکر چاروں طرف سے مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اس جنگ کو جنگ خندق، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خندق کھودی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے، اور اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے احزاب کا نام دیا ہے کیونکہ اس میں مختلف الگ الگ انداز کے ٹولے غیر مسلموں کے وہ اسلام پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تھے، حملہ آور ہوئے تھے۔ جب یہ سب آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے، کس طرح مقابلہ کیا جائے، کیا اسٹریٹجی اختیار کی جائے۔ بڑی پریشانی ہو گئی تھی کیونکہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے تھے، اور یہ اندر کی بھی جنگ تھی، باہر کی بھی جنگ تھی۔ یہودیوں کے جو قبیلے اندر تھے ان سے بھی مدد پہنچ رہی تھی، اور چونکہ وہ سب جانتے تھے کہاں ہے کیا نہیں ہے، اور جو باہر سے کفار مکہ آ رہے تھے اور دوسرے یہودی جو آ رہے تھے باہر والے، سب جمع ہو کر تو بڑی مضبوط ایک طاقت بن کے آ رہی تھی، اور بہت ہی نازک حالات پیدا ہو گئے تھے۔ رسول کریم نے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی، فارس کے پرشیا کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں جب بڑا لشکر ہوتا ہے، سامنے کسی بڑے لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے خندق کھودنے کا، ان سے حفاظت کے لیے خندق کھود دی جاتی ہے۔ وہ لوگ ادھر آ نہیں پاتے، یا تو ایک حد تک مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں سر پیٹ کر اپنا، یا پھر اس خندق میں کوئی چھوٹا موٹا راستہ کھول دیا جاتا ہے جس سے ایک ایک کر کے پورا جتھا ایک ساتھ نہ آ سکے، ایک ایک دو دو چار چار کر کے ادھر آ پاتے ہیں تو ان کا مقابلہ کر لیا جاتا ہے۔ رسول کریم کو تجویز پسند آئی، حالانکہ یہ بالکل ایک یونیک چیز تھی عرب کے لیے۔ ایک طرف مدینے کے باغات تھے، وہاں خندق کھودنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں سے کوئی لشکر نہیں آ سکتا تھا۔ ایک طرف آبادی تھی، ظاہر بات ہے وہاں سے بھی کون آ سکتا تھا لشکر پورا کا پورا۔ ایک طرف جو حصہ کھلا ہوا تھا، وہاں پر ایک خندق کھودی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھودی، اور جب لشکر آیا پورا کفار کا تو انہوں نے دیکھا یہ کیا چکر ہے بھائی، بالکل انوکھی چیز ان کے لیے تھی، اور بہت گھبرا گئے وہ۔ وہیں پر انہوں نے ڈیرا ڈال دیا کہ چلو اکا دکا کوئی ادھر آ جاتا تھا اس کا مقابلہ کر لیا جاتا تھا۔ ایک بہت طاقتور پہلوان تھا ان میں سے، جس کو کہا جاتا تھا کہ اکیلا 1000 فوجیوں کے برابر ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو دھول چٹا دی اور ختم کر دیا تھا۔ اس طرح کے کچھ لوگ مارے گئے، ان لوگوں نے ادھر ڈیرا ڈال دیا۔ موسم بھی بگڑنے لگا، تیاری سے نہیں آئے تھے، 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 لشکر کو کھلانا پلانا یہ سب چیزیں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بڑے عاجز ہونے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، آندھی بھی چلنے لگی، بہت زور کی آندھی چلی، بہت سوں کے تمبو اکھڑ گئے، بہت سوں کے کھانے وانے پک رہے تھے، پورے چولہے پلٹ گئے، تو بڑی بے چینی پیدا ہو گئی۔ ایک رات میں جب صبح میں، یعنی 22 دن لوگوں نے وہاں قیام کیا، اور جب صبح میں 22ویں صبح کو جب مسلمان اٹھے تو دیکھا کہ لشکر کا سارا معاملہ ختم ہو چکا اور وہ بھاگ چکا ہے وہاں سے۔ تو غزوہ احزاب اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کی، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے متحد ہو کر کفار اب تک نہیں آئے تھے، اس لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور وہ مدینے پر چڑھائی کر رہے تھے، کسی میدان میں نہیں جانا تھا کہ ہماری فوج نکل کے کسی میدان میں پہنچی وہاں پہ مقابلہ ہو جائے، نہیں،
بلکہ مدینے پر حملہ آور ہو رہے تھے. اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو، گھر بار کو بچانا وہ خود ایک بڑا مسئلہ تھا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب مدینہ منورہ بچ نہیں پائے گا. منافق جو تھے ان کی بڑی کھل کے پہچان ہوئی اس جنگ میں. سب نے ہاتھ جوڑ لیے، باغ گئے بھائی نہیں کر پائیں گے. بہت سو نے چپ چاپ بالکل چپی سادے بیٹھے رہے. بعد میں جب دیکھا کفار مکہ تو شکست ہو گئی ان کی، ہار گئے، بھاگ گئے وہ. تو رسول کریم کے پاس آ کے بہانے کہ اصل میں یہ پرابلم تھی، ایسا تھا ویسا تھا، گھر پہ رکنا ضروری تھا، یہ تھا وہ تھا، اس طرح کے بہت سارے بہانے بنائے. تو منافق بھی بہت کھل کر سامنے آئے. یہ مدنی صورت ہے. اس کے بعد اس میں خواتین سے خاص طور پر خطاب کیا گیا ہے. عورتوں کو مخاطب کر کے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. یہ سورت جو ہے اس میں 2-3 رکوع ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں ہمارے لیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے. خواتین کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں رکوع نمبر 4 میں، سورہ احزاب کے رکوع نمبر 4 میں، تو ہمیں کئی ایسی آیتیں ملتی ہیں جن سے بہت واضح طور پر بات پہنچتی ہے مسلمانوں کے لیے. مثال کے طور پر، پورا تو نہیں پڑھا جا سکتا، میں ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. دیکھو بھائی، تمہیں اگر پرابلم ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میرے ساتھ رہنے میں تم لوگوں کو عیش و عشرت نہیں مل پاتا ہے، تو تم بتا دو، تمہارے لیے اچھا سے انتظام کر دیا جائے، اور اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم اپنا آزاد ہو، اپنی الگ زندگی گزارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ آیا تھا ازواج مطہرات کی طرف سے. اپنی زحمتیں اور بہت ساری پریشانیاں بتائی گئی تھیں. ایک وہ جو روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی میں ہوتی ہے، وہ نہیں تھا، یہ اس سے الگ چیز تھی. بڑے مطالبے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ اس کا دباؤ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. رسول کریم نے ازواج مطہرات سے پوچھا. سب نے ایک زبان ہو کر منع کر دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھ چھوڑنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیں ضرورت تھی، ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہو اور یہ ہو وہ ہو، اس لیے ہم نے آپ سے فرمائش کی تھی. لیکن آپ کو چھوڑنا پڑے اور یہ سب مل رہا ہو تو کیا حاصل؟ یہ سب نہیں چاہیے. اس میں ایک بہت اہم پیغام ہماری عام خواتین کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی آیتیں مسلسل ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ صرف، اور ہیں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ہیں، لیکن اس کے علاوہ عام عورتوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ اگر تمہیں اپنے مسلمان ہونے پہ شرم آ رہی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ ہمارا برقع، ہمارا پردہ ہمیں ترقی سے روک رہا ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ ہماری دینداری، یہ چیزیں ہماری ترقی میں رکاوٹ ہو رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا چھوڑ دو، آزاد ہو جاؤ. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ پھر سمجھا جا سکتا ہے، جو دیکھا جا سکتا ہے یورپ میں، جو امریکہ میں دیکھا جا سکتا ہے. خود ہندوستان میں وہ قومیں جن کے ہاں پردے کا، اس کا نظام نہیں ہے، اور جنہوں نے بالکل بے محابہ شتر بے مہار کی طرح اپنے آپ کو، اپنی خواتین کو چھوڑ دیا ہے، کیا معاملات ہیں ہم یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آیتیں بہت خاص سبق رکھتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے لیے. اس میں ایک واقعہ حضرت زید کا بھی ہے. حضرت زید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. اسلام کے آنے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو بالکل سگے بیٹے والے اس کا حکم ہوتا تھا، پردے کے مسائل میں، وراثت کے مسائل میں، ہر چیز میں بالکل بیٹا. بلکہ اس کو باپ کا، جو منہ بولا باپ جو ہے، وہ اس کو اپنا نام بھی دیتا تھا، فلاں ابن فلاں، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں، کسی اور کا ہے، لیکن جو منہ بولا ہے باپ ہے اس کا، اسی کو وہ اپنا باپ کہنے لگتا تھا، اور اسی کی ولدیت لگائی جاتی تھی، سن آف فلاں، ابن فلاں. اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا. اسلام نے کہا منہ بولا بیٹا اگر آپ کسی کو بنا رہے ہیں اس میں حرج نہیں ہے. ایک بچے کا، ایک لڑکے کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، ایک لڑکی کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، آپ اس کو پال لیں، یہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سارے احکام اس پہ بیٹے والے نافذ ہونے لگے، سگے والے، ایسا نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. لہٰذا اس سے منع کیا گیا. حضرت زید بھی حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. پہلے لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے تھے،
حضور کی نسبت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب سے ان کا نکاح کرا دیا تھا۔ حضرت زینب بہت ہی ذہین، فتین، بہت خوبصورت، بہت اچھے گھرانے کی، ظاہر بات رسول کی پھوپھیزاد بہن تھی اور اچھی مالدار خاتون تھیں، ان سے نکاح کرا دیا تھا، لیکن دونوں میں بنی نہیں۔ کئی بار شکایتیں ادھر سے ادھر سے آتی رہیں، بنی نہیں، کافی کوشش کی گئی، مزاج الگ الگ تھے، بنی نہیں بات، تو پھر علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ جب علیحدگی ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میری وجہ سے زینب نے شادی کی، تو اب آدمی سوچتا ہے کہ بھائی میری وجہ سے اس نے شادی کی، اب اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، معاشرتی طور پر ایک داغ لگ گیا، اب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ حضور سوچتے تھے پہلے سے بھی کہ جب یہ معاملات ٹوٹ گئے تھے ان سے کہ زینب کو اپنے نکاح میں لے لیں، لیکن اب معاشرے کا دباؤ تھا، حضور اس کا خیال کرتے تھے، لوگ کہیں گے کہ بھائی اپنی بہو سے شادی کر لی، کیونکہ منہ بولا بیٹا بالکل سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، لوگ اس طرح کی باتیں بنائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں، تو حضور کو منع کیا گیا۔ یہی ہوا بھی، لوگوں نے اس طرح کی باتیں بنائی بھی، اسلام نے ان چیزوں کو ختم کر دیا، اور یہاں سے ہمارے سامنے ایک بہت خوبصورت ایک نمونہ سامنے آ گیا منہ بولے بیٹے، اس کی بیوی وغیرہ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، پردے کے احکام ہیں، اور کچھ عام اخلاقی معاملات بھی ہیں، گھریلو چیزوں میں تعلیم کچھ دی گئی ہے گھریلو معاملات کی، کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ احزاب بہت اہم ہے، مدنی صورت ہے چونکہ، اور احکام سے بھری ہوئی ہے، بہت ہی الگ الگ انداز کے متنوع احکام اس کے اندر ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اس صورت کو اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں، اور کسی بھی مفسر جو بھی ہمیں پسند ہو، کسی بھی مسلک، کسی بھی جماعت کا، اس کو ہم جس کو ہی پسند کرتے ہوں، اس کی تفسیر کی روشنی میں اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ اس سے پہلے کے درسوں میں بات آ چکی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ملکہ سبا کی بات آ چکی، کوئین آف سبا کی، حضرت سلیمان کا واقعہ بھی آ چکا۔ ان کے نام سے یہ ایک سورت ہے جس میں 6 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی عقائد بیان کیے ہیں، اور اسلامی عقائد کے بارے میں جو کفار کا رویہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور کفار کی بے حیثیتی بتائی گئی ہے، اور کفر کی بے حیثیتی بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہمارے عقیدوں کی بنیاد جن خداؤں پر ہے، ان خداؤں کی ہی خود بنیاد نہیں ہے، تم کہاں اپنا عقیدہ لیے پڑے ہو کہ الگ الگ چیزوں سے بناتے ہو خداؤں کو، خود ہی ضرورت پڑتی ہے انہیں توڑ کر کھا بھی جاتے ہو۔ کھانے پینے کی چیزوں سے، آٹے سے، ستو وغیرہ سے خدا بناتے تھے، ان کی مورتیاں بناتے تھے، اور پھر ضرورت پڑ جاتی اور ان کو کھا بھی جاتے تھے توڑ تاڑ کے، کبھی اپنے خدا کا ہاتھ توڑ دیا، کبھی گردن توڑ دی، کھا گئے پی گئے۔ تو کہا گیا ہے کہ جو اتنے بے حیثیت خدا ہیں، خدا ہی کہاں ہوئے یہ، مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، کوئی ان کو اٹھا کے نالی میں پھینک دے تو کچھ کر نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، نہ کسی کو ایک دانہ دے سکتے، نہ خود کو ایک دانہ کھا سکتے۔ کہاں تم پوج رہے ہو ان کو، کس کی عبادت میں لگے ہو، کیا کر رہے ہو، کتنی بیوقوفی کا کام کر رہے ہو۔ اس کے بعد پھر قوموں کا رویہ نبیوں کے ساتھ جو رہا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے جو اس کا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا کا نظام چلانے کا جو خدا تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا، جو لوگ اچھے ہوں گے ان کے ساتھ کیا، برے ہوں گے ان کے ساتھ کیا، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھوٹ دیتا ہے، اور بے پناہ چھوٹ دیتا ہے، اپنا رحم کرم بے پناہ فرماتا ہے، جب کوئی نہیں مانتا ہے تب اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول اور ضابطے دنیا کو چلانے کے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر آخر میں کفار کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کفار کے سامنے آپ بہت دو ٹوک انداز میں کچھ باتیں کہہ دیجئے، آپ کو ان سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی حیثیت کچھ نہیں، ان کی اوقات کچھ نہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ اپنا معاملہ بالکل صاف رکھیے، اور ذرہ برابر ان کے دباؤ میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاطر ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اس میں 5 رکوع ہیں۔ بڑا حصہ اس سورت کا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا نظام، اس کی قدرت، اس کی نشانیاں، زیادہ بڑا حصہ اس سورت کا یہ ہے۔ اور پھر اس میں کچھ حصہ
جنت اور دوزخ کا بھی تذکرہ ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے لشکر میں جو لوگ شامل ہوں گے، شیطان کی باتیں مانتے ہوں گے، نبیوں کی باتوں کو جھٹلاتے ہوں گے، ان کا کیا حشر ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے. آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ کیسا نظام ہے، اس پر غور کرو، اس پر تدبر کرو اور اپنی عقل کو لڑاؤ اور دیکھو کہ یہ کیسا نظام ہے، کیسا زبردست نظام ہے، کون چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے. ان تمام چیزوں پر غور کرو اور اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کرو. اس پیغام کے ساتھ یہ صورت ختم ہوتی ہے. یہاں عرض کر دوں کہ فاتر کا مطلب ہوتا ہے ایسی ذات جو کہ کسی چیز کو پیدا کرے. ایک ہے مثال طور پہ ہم نے کرسی بنائی، لکڑی تھی یا پھر پیڑ تھا، پیڑ سے لکڑی کاٹی، پھر ہم نے اس کو لوہا تھا ہمارے پاس، اس کی ہم نے کیل بنائی اور ان سے لکڑیاں بنائی ٹھوک ٹھاک کے. جو چیزیں تھیں ان سے ہم نے ایک چیز بنا دی. اور ایک ہوتا ہے کہ کچھ نہیں تھا، بالکل نن، کوئی چیز نہیں تھی، نہ پیڑ تھا نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا، اس سے لکڑی بنانا یہ حیرت کی بات ہوگی، یہ انسان کے بس کا کام نہیں. فاتر کہتے ہیں ایسی ہی ذات کو جو ایسی چیزیں بنائے، جو کائنات کو، دنیا کے نظام اس طرح چلائے، ایسی چیزوں کو پیدا کرے کہ ان کا جو مٹیریل جس مٹیریل سے جڑ کے وہ چیزیں بنی ہیں وہ بھی نہ ہو، سرے سے ہو ہی نہ وہ کائنات میں. پہلے وہ مٹیریل پیدا کرے، اس کے بعد وہ چیزیں بنائے. ایسی ذات کو فاتر کہتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. انسان موجد ہو سکتا ہے، انسان خالق اس معنی میں نہیں، خالق اللہ والے معنی میں، لیکن ہمارے ہاں بولا جاتا ہے مثال طور پر بہت ساری کتابوں کے سلسلے میں، شاعری کے سلسلے میں، یہ اس کے خالق ہیں، یعنی انہوں نے اس کو بنایا ہے، اس ادب کو، اس لٹریچر کو تخلیق کیا ہے کہا جاتا ہے. تو اس خدا والے معنی میں نہیں، لیکن یہ کہ یہ جو عمل ہے اس میں کوئی دوسرا بھی شامل ہو سکتا ہے. اس حیثیت سے خدا کے ساتھ تو کوئی نہیں شریک ہو سکتا، لیکن اس طرح سے ہو سکتا ہے. موجد کو ہم خالق کہہ سکتے ہیں، وہ آدمی جس نے کسی چیز کو ایجاد کیا، کسی کی انوینشن ہے، اس کو ہم خالق کہہ سکتے ہیں، کہتے بھی ہیں. لیکن فاتر خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کائنات میں. کسی کی حیثیت نہیں، کسی کی اوقات نہیں کہ وہ فاتر ہو سکے. تو یہ فاتر جو ہے سورہ فاتر، اسی لیے اس کا بڑا حصہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.